داتا کے غلاموں کو اب عید منانے دو، داتا کے غلاموں کو اب عید منانے دو۔ مل کے کوئی زبان خاموش نہ ہوئے، اللہ دے ولیاں نال پیار کرنے والے بیٹھے جے، پیار نال پڑھ لو داتا کے غلاموں کو اب عید منانے دو، سرکار نے آنا ہے راہوں کو سجانے دو، سرکار نے آنا ہے راہوں کو، یہ نور نبی کا ہے، داتا ہے زمانے کا، یہ نور نبی کا ہے، داتا ہے زمانے کا، اس در پہ عقیدت سے نظروں کو جھکانے دو، اس در پہ عقیدت سے نظروں کو، حمد و صلاۃ و بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز اور محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی جل علا دا کروڑہ مرتبہ شکر ہے کہ جس خالق کائنات جل علا نے سانوں ساڈی مختصر اور قلیل زندگی دے اندر ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک دا مقدس دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اج دی اس بابرکت حاضری نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اج دا موضوع شروع کرنے تو قبل میں ایک مختصر اور ضروری بات آپ حضرات دے سامنے عرض کرنا چاہنا ہاں۔ یہ مہینہ سفر المظفر دا مبارک مہینہ ہے، اسلامی سال دا دوسرا مہینہ ہے، اور اس مہینے دے بارے عام لوگاں دا ایک خیال ہے، یہ بات عام لوگاں دے اندر مشہور ہے کہ اس مہینے دے اندر بیماریاں نازل ہوندیاں نے، آسمانی آفات و بلیات اور مصیبتاں نازل ہوندیاں نے۔ بہت سارے لوگ اس مہینے دے اندر شادی نہیں کردے، اور باقی بھی جو خوشی والی بات ہے اس مہینے دے اندر وہ کرنا پسند نہیں کردے۔ تو حدیث مبارکہ دے اندر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز دی بڑی احسن انداز نال وضاحت فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا لا سفرا، کہ سفر دے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے جو حلال لوگاں دے اندر مشہور ہے، جو لوگ سمجھتے نے، بلکہ یہ تو وہ مبارک مہینہ ہے جس دی نسبت اللہ دے ولیاں دے نال ہے، اولیاء کرام دے نال ہے، اور جس چیز دی نسبت اللہ دے نیک بندیاں نال ہو جائے پھر اس دے اندر بیماریاں نہیں بلکہ اس دے اندر تے اللہ تعالیٰ شفاواں عطا فرماندا ہے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام قرآن پاک پڑھ کے دیکھو، آپ نبینے ہو گئے، اکھاں دی بینائی آپ دی اکھاں سفید ہو گئیاں، آپ نو نظر آنا بند ہو گیا۔ جناب یوسف علیہ السلام دی جدائی دے اندر رو رو کے اکھاں سفید ہو گئیاں۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا قمیض، میرا کرتا لے جاؤ، جا کے میرے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام دی اکھاں تے ڈال دینا، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا۔ تو قرآن کہندا ہے کہ جدو کرتا ڈالیا گیا تو آپ دی بینائی آ گئی، آپ دی اکھاں ٹھیک ہو گئیاں۔ تو پتہ لگا کہ جس چیز دی نسبت اللہ دے محبوب بندیاں نال، اللہ دے نیک بندیاں نال ہو جائے، بیماریاں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس دی برکت نال اللہ تعالیٰ شفاواں عطا فرماتا ہے۔ تو اس مہینے دے اندر عرب دے لوگ سفر نہیں کرتے سن، طرح طرح دیاں خرافات سن۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ ساریاں اسلام دے خلاف باتاں نے، اور میرے آقا نے انہاں تو منع فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سارے دن اللہ دے نے، راتاں اللہ دیاں نے، ہفتے اللہ دے نے، مہینے اللہ دے نے، سال اللہ دے نے، یہ سب کچھ اللہ دا ہے۔ تو اس واسطے اس مہینے دے اندر سفر بھی کرنا چاہیے، خوشی دا اظہار بھی کرنا چاہیے ہے۔ تو یہ ضروری بات جو کہ میں نے عرض کی تھی، اللہ تعالیٰ سانو سب نو اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ با آواز بلند کہہ دو آمین۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کیتا کہ اس مہینے دی نسبت اللہ دے نیک بندیاں نال ہے، اولیاء کرام نال ہے۔ سفر دے مہینے دے اندر بہت سارے اللہ دے ولیاں دے عرس منائے جاندے نے۔ اج انہاں ولیاں دے وچوں، اللہ دے انہاں نیک بندیاں دے وچوں ایک اللہ دے نیک بندے دا، متقی اور پرہیزگار بندے دا، ایک اللہ دے ولی دا ذکر انشاءاللہ تعالی آج دے جمعۃ المبارک دے مبارک خطبے دے اندر میں انشاءاللہ عرض کراں گا۔ برو صغیر پاک و ہند دے اندر ایک عظیم صوفی بزرگ، سلطان الاولیاء، فخر الاولیاء، فیض عالم، گنج بخش، مخدوم حضور سیدنا و مولانا حضرت مظہر نور خدا ابو الحسن حضرت علی بن عثمان بن علی المعروف حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ دا کیونکہ عرس مبارک بھی اسے مہینے دے اندر لاہور دی سرزمین تے انتہائی ادب و احترام اور عقیدت اور محبت نال منایا جاندہ ہے، تو لہٰذا اسے ہی مناسبت نال انشاءاللہ تعالی آج دے جمعۃ المبارک دے اندر حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا ذکر خیر ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اپنے موضوع دے حوالے نال قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک بڑی ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ میں قرآن پاک تو اپنی گفتگو دا آغاز کر رہا ہاں، آپ حضرات ذرا پیار نہ بولو سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فرمایا اے ایمان والو پہلے نمبر تے ایمان لے کے آؤ، پھر اللہ کو ڈرو، متقی بن جاؤ۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فرمایا سچیاں دے نال لگ جاؤ، جڑے میرے نیک بندے نے، جڑے میرے محبوب بندے نے، جڑے میرے ولی نے، جڑے میرے دوست نے، انہاں دے نال شامل ہو جاؤ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ایمان بھی لے کے آنا ہے، تقوی بھی اختیار کرنا ہے۔ یہ تقوی اختیار کر کہ میرا تیسرا حکم ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یار نہ بولو سبحان اللہ۔ تیسرا حکم ہے
کہ صادقین دی جڑی جماعت ہے، سچیاں دی جڑی جماعت ہے، اولیاء کرام دی جڑی جماعت ہے، انہاں دے نال شامل ہو جاؤ، انہاں دے نال مل جاؤ۔ انہاں اللہ دے ولیاں دے وچوں، انہاں نیک اور سچے لوگاں دے وچوں جنہاں دا ذکر قرآن نے فرمایا کہ انہاں دے نال مل جاؤ۔ اج تسی اور میں جامعہ مسجد عمر فاروق دے اندر ایک اس اللہ دے نیک بندے دا ذکر چھیڑ کے بیٹھے ہاں جنہوں کائنات داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ دے نام تو اج بھی یاد کر دی ہے۔ آؤ میں ابتدا تو اور شروع تو عرض کراں، انہاں باتاں نو یاد کرنا ہے، ذہن نشین کرنا ہے، تاکہ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے متعلق زیادہ تو زیادہ معلومات سانو حاصل ہو سکے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی ولادت باسعادت افغانستان دے اندر آپ پیدا ہوئے۔ افغانستان دا ایک شہر ہے جس دا نام ہے غزنی۔ غزنی شہر دے دو محلے نے، ایک محلے دا نام ہے جلاب اور دوسرے محلے دا نام ہے حجویر۔ آپ دا بچپن مبارک انہاں دو محلیاں دے اندر آپ نے پرورش پائی ہے، انہاں دو محلیاں دے اندر آپ دا بچپن گزریا۔ محلہ جلاب دے اندر آپ دے دادکے رہندے سن، یعنی آپ دی والد گرامی اور دادا جان دادی جان دا جو گھر ہے وہ محلہ جلاب دے اندر ہے۔ اور حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ محلہ حجویر دے اندر آپ دا نانکا گھر ہے، یعنی آپ دی والدہ ماجدہ نانا اور نانی جان دا جو گھر ہے وہ محلہ حجویر دے اندر ہے۔ اور آپ دی ولادت باسعادت افغانستان دے شہر غزنی دے محلہ حجویر دے اندر آپ پیدا ہوئے۔ آپ دے نانکیاں دے گھر آپ دی ولادت ہوئی، دادکیاں گھر آپ پیدا نہیں ہوئے۔ محلہ حجویر دے اندر آپ دی ولادت باسعادت ہوئی، تو اسے واسطے آپ دے نام دے نال جو حجویری کیا جاندہ ہے، داتا علی حجویری۔ حجویری نام دی وجہ تسمیہ اے ہے کہ یہ نسبت مکانی ہے۔ جس طرح لاہور دے اندر رہن والیاں لاہوری کیا جاندہ ہے، ملتان دے اندر رہن والیاں ملتانی کیا جاندہ ہے، تو اسی طرح آپ محلہ حجویر دے اندر پیدا ہوئے اور پرورش بھی زیادہ تر محلہ حجویر دے اندر آپ نے پائی، تو اس واسطے آپ محلہ حجویری دی وجہ تو داتا علی حجویری دے نام تو مشہور نے۔ اور آپ دی کونیت جو ہے وہ ابو الحسن ہے، اور حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی جو مارکۃ الآراء کتاب ہے، مشہور و معروف کتاب کشف المحجوب شریف، آپ نے اس کے اندر آپ دا اسم مبارک مکمل جڑا لکھیا ہے وہ یہ لکھیا ہے کہ حضرت علی بن عثمان بن علی، آپ دا نام بھی علی ہے اور آپ دے دادا جان دا نام بھی علی ہے، آپ دے والد گرامی دا نام عثمان ہے۔ تو فرماندے نے کہ علی بن عثمان بن علی الجلابی الغزنی ثم الحجویری ثم لاہوری، بعد اندر آپ لاہور دے اندر تشریف لے کے آئے۔ تو یہ آپ دا مکمل نام ہے، کیونکہ آپ محلہ جلاب دے اندر بھی رہے، حجویر دے اندر بھی رہے، غزنی یہ شہر دا نام ہے، تو یہ ساریاں نسبتاں آپ نو حاصل نے۔ اور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ غوث پاک تو بھی قبل اس دنیا تے تشریف لے کے آئے، اور آپ دا سنے جڑا ولادت ہجری ہے، جس ہجری دے اندر آپ پیدا ہوئے 400 ہجری دے اندر حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس دنیا تے تشریف لے کے آئے۔ بولو کیڑی ہجری دے اندر؟ بولو دو دفعہ پڑھو کہ یاد ہو جائے گا۔ داتا صاحب کس ہجری دے اندر دنیا تے تشریف لے کے آئے؟ ہجری سال کدوں شروع ہوئے؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو ہجرت فرما کے مدینہ پاک آئے ادو تو ہجری سال شروع ہوئے،
اور 10 ہجری دے اندر سرکار وصال فرمایا اور اپنے روزہ پاک دے اندر تشریف لے کے گئے تو ادو تو ہجری سال شروع ہوئے تو حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ 400 ہجری دے اندر اس دنیا تے آئے تو اس لحاظ نال پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو 390 سال بعد 390 سال بعد حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس دنیا تے تشریف لے کے آئے اور طریقت دے جڑے 4 بڑے سلسلے نے قادری، چشتی، سہروردی اور نقشبندی، یہ طریقت دے 4 بڑے سلسلے جنہاں دے وچوں اگے سارے سلسلے نکلے نے۔ تو قادری جڑے نے حضور غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تو قادری سلسلہ چلیا ہے اور آپ دے نام تو قادری مشہور ہوئے نے۔ تو حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضور غوث پاک تو 70 سال قبل اس دنیا تے تشریف لے کے آئے نے، یعنی قادری سلسلہ بعد دے اندر آیا ہے اور آپ اس تو 70 سال قبل اس دنیا تے تشریف لے کے آئے۔ اور چشتی دوسرا سلسلہ ہے چشتی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے نام تو چشتی مشہور نے۔ یہ سلسلہ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تو شروع ہویا اور حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ 136 سال قبل خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تو پہلے اس دنیا تے تشریف لے کے آئے نے۔ اور تیسرا سلسلہ جڑا مشہور ہے سہروردی، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تو 139 سال قبل داتا صاحب اس دنیا تے تشریف لے کے آئے۔ نقشبندی سلسلہ جناب حضرت بہاؤالدین نقشبند آپ بخارے دے تاجدار آپ تو یہ نقشبندی سلسلہ جڑا ہے مشہور ہویا۔ چوتھا بڑا سلسلہ آپ تو 317 سال قبل داتا صاحب اس دنیا تے تشریف لے کے آئے۔ آسان لفظہ دے اندر کہو تو اے بندا ہے اے جڑے طریقت دے 4 مشہور سلسلے نے اے سارے بعد دے اندر آئے نے۔ داتا صاحب انہاں 4 سلسلہ تو پہلے اس دنیا تے تشریف لے کے آئے نے۔ اور آپ دا سلسلہ کی ہے پھر آپ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے سلسلے دے اندر جنیدی طریقت دے اندر آپ بیعت ہوئے۔ حضرت داتا صاحب آپ تعارف بڑی ہی محبت نال سماعت فرما رہے جے۔ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کراں گا کہ عید جمعۃ المبارک دے اندر مزید داتا صاحب دا مکمل تعارف پیش کراں۔ ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ مسلمان بھائیو توجہ فرمانا، حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سید زادے نے، آپ حسنی اور حسینی سید زادے نے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا شجرہ نسب مبارک 8 واسطیاں دے نال جا کے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ملدا ہے۔ آپ دا شجرہ نسب مبارک ذرا سماعت فرماؤ۔ آپ دا نام ہے علی، حضرت علی حجویری بن عثمان بن علی بن عبد الرحمن بن شجاع بن ابو حسن علی بن حسن اصغر بن زید بن حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس طرح 8 واسطیاں دے نال حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا شجرہ نسب مبارک امام حسن دے نال جا کے ملدا ہے۔ والد دی طرف آپ حسنی سید نے تے والدہ دی طرف آپ حسینی سید نے ہیں۔ حسنی اور حسینی سید 8 واسطیاں دے نال جا کے آپ دا شجرہ نسب حضرت امام حسن مجتبی نال ملدا ہے اور 10 واسطیاں دے نال آپ دا شجرہ طریقت جا کے حضرت مولا علی شیر خدا نال ملدا ہے۔
10 واسطیاں دے نال شجرہ نسب اور ہے شجرہ طریقت اور ہے شجرہ طریقت کہندے نے کہ جن دے ہاتھ تے بیعت کر کے بیعت کیتی جاندی ہے جنوں اپنا پیر و مرشد بنایا جاندا ہے تو حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا شجرہ نسب 8 واسطیاں دے نال امام حسن نال جا کے ملدا ہے اور 10 واسطیاں دے نال آپ دا شجرہ طریقت حضرت مولا کائنات شیر خدا نال ملدا ہے ہن آپ دا شجرہ طریقت سماعت فرماؤ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بیعت کی تھی حضرت ابو الفضل محمد بن حسن الخطلی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت ابو الفضل محمد بن حسن الخطلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بیعت فرمائی حضرت شیخ ابو الحسن الحسری رحمت اللہ تعالی علیہ اور ابو الحسن الحسری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بیعت فرمائی شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بیعت فرمائی حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے سگے مامو جان حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے ہاتھ بیعت فرمائی حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے ہاتھ بیعت فرمائی حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے حضرت سیدنا داؤد تائی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے ہاتھ بیعت فرمائی اور حضرت سیدنا داؤد تائی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے ہاتھ بیعت فرمائی حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے ہاتھ بیعت فرمائی حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے ہاتھ بیعت فرمائی تو اس لحاظ نال 10 درمیان دے اندر فاصلے نے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ 10 واسطے دے نال حضرت مولا علی دے ہاتھ مرید جا کے بن دے نے پیار نہ بولو سبحان اللہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جس خاندان دے اندر تشریف لے کے آئے وہ کوئی عام خاندان نہیں ہے آپ دے والد ماجد حضرت عثمان بن علی الغزنی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بہت بڑے متقی اور بہت بڑے پرہیزگار اور بہت بڑے عالم دین سن اپنے علاقے دے اندر آپ دے علم دا بہت زیادہ شہرہ اور بہت زیادہ چرچا ہے آپ دی والدہ ماجدہ بہت ہی نیک خاتون تہجد گزار شب زندہ دار اور بہت ہی خدا راست اور نیک خاتون سن آپ دی والدہ ماجدہ آپ حسینی صدار دے وچوں چن خدا دی قسم جدو ماں باپ آلہ ہو جان جدو ماں باپ نیک ہون جدو ماں باپ متقی تے پرہیزگار بن جان رب پتر بھی داتا علی حجویری ورگا عطا کر دیندا ہے جدو ماں باپ نیک ہون رب پتر بھی پھر داتا صاحب ورگا عطا فرماندا ہے مسلمان بھائیو جس وقت حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی ولادت باسعادت ہوئی آپ اپنی ماں باپ دی گھر تشریف لے کے آئے جس وقت ماں دی گودی دے اندر میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے کے آئے آپ نے والدہ ماجدہ نے نام رکھیا علی اور آپ دے والد گرامی دا نام ہے عثمان حضرت علی بن عثمان جدو تھوڑا جا ہوش سنبھالیا آپ نے دین دا علم حاصل کرنا شروع کیتا علماء فرما دینے سب تو پہلے آپ نے اپنے والد گرامی دے کولوں دین دا علم حاصل کرنا شروع کیتا لیکن رب نو جو منظور ہوئے بڑی جلدی آپ دے والد گرامی دا انتقال ہو گیا اور صرف آپ دا ہی نہیں بلکہ
بلکہ جتنے بھی اللہ دے نیک بزرگ گزرے نے اکثر و بیشتر اسی طرح ہی ہویا ہے کہ انہاں دے والد گرامی جلدی انتقال فرما جاندے سن، جنہاں نو اللہ نے مقام اور مرتبہ عطا کیتا ہے انہاں دے باپ جلدی دنیا تو چلے جاندے رہے۔ خود ساڈے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا تے پیدا ہوئے تے یتیم پیدا ہوئے، مینوں تے اس طرح پیا لگدا ہے جندے تے رب کرم کرنا چاہندا ہے، جندے تے فضل کرنا چاہندا ہے اون دے کولوں دنیا دے سائے لے لیندا ہے، اپنی رحمت دے سائے عطا کر دیندا ہے۔ والد گرامی بچپن دے اندر انتقال ہو گیا۔ اج بھی تسی دیکھیا ہے کہ اگر باپ بچپن دے اندر فوت ہو جائے بچے آوارہ ہو جاندے نے، بچے پڑھ دے نہیں، لیکن داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ تہاڈی عظمت تو قربان جاواں، باپ دا انتقال ہویا ہے پر پڑھنا نہیں چھوڑیا، علم حاصل کرنا نہیں چھوڑیا، اپنے علاقے دے علماء دے کول تشریف لے کے گئے۔ جس جگہ تے آپ پیدا ہوئے افغانستان دے شہر غزنی دے اندر مختلف علماء کرام دے کول آپ تشریف لے کے جاندے نے، رب دا قرآن پڑھ دے نے، دین اسلام دی تعلیم حاصل کر رہے نے۔ قربان جاواں داتا صاحب تہاڈی عظمت تو، میں آنا اج کل جناب پیر بننا بڑا آسان ہے، نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ چہرے تے سنت رسول سجاؤ، نہ وضو دا پتہ، نہ نماز دا پتہ، نہ وضو دے فرائض آندے نے، نہ نماز دے فرائض، نہ شرطاں، نہ مستحبات دا پتہ ہے، نہ واجبات دا پتہ ہے۔ خدا را ایسے پیراں دی بیعت نہ کرو، ایسے پیر خود بھی گمراہ نے اور اپنے مریدانوں بھی گمراہ کرتے نے۔ پر میں کسے جاہل پیر دی گل نہیں کر رہا، میں دو نمبر پیر دی گل نہیں کر رہا، میں اس داتا علی حجویری دی گل کر رہے ہیں جنہاں نے ہوش سنبھالیا ہے، دین دا علم پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور غزنی شہر دے مختلف علماء دے کول جا کے دین حاصل کیتا ہے، پر دین دی پیاس نہیں بجھی۔ آپ پھر دین حاصل کرنے واسطے آپ نے سفر کرنا شروع کر دیتا ہے، مختلف علاقیاں دا سفر، مختلف علاقے مختلف شہراں دا اور مختلف ملکاں دا سفر کر رہے نے۔ کدی دین حاصل کرنے واسطے ملک شام تشریف لے کے جا رہے نے، کدی عراق دے اندر جا رہے نے، کدی بغداد شریف جا رہے نے، کدی فارس دے مدائن جا رہے نے، کدر آذربائیجان جا رہے نے، کدی تبرستان جا رہے نے، کدی خوگستان جا رہے نے، کدی ماوراء النہر دے علاقے دے اندر دین پڑھنے واسطے جا رہے نے، کدی خراسان دے اندر جا رہے نے۔ میں نہیں کہنا، خود میرے داتا صاحب فرماندے نے، لوگوں صرف خراسان دے اندر میں 300 علماء کول 300 مشائخ کولو رب دا دین حاصل کیتا ہے۔ خراسان دے اندر فرماندے نے کہ 300 علماء اور مشائخ، باقی علاقیاں دے استاد انہاں تو علاوہ نہیں، باقیاں دے اج دیکھو ایک دو استاد کسے دے ہون، 4-5 استاد ہون، 10 استاد ہون تے انہاں علم آ جاندا ہے جن دے استاد ہی سینکڑیاں دی تعداد دے اندر نے۔ رب نے اس داتا علی حجویری نو کنا علم عطا فرمایا ہوئے گا، علم حاصل کیتا ہے اور علم حاصل کرنے تو بعد نال نال ادب دی بھی دولت حاصل کیتی ہے۔ اٹھاؤ آپ دی کتاب کشف المحجوب شریف، آپ فرماندے نے جدو آپ نے اپنے استاداں دا ذکر فرمایا بڑے ادب و احترام نال، بڑی ہی محبت نال فرمایا ہے، اور نوجواناں نو میرے داتا صاحب نے اے پیغام دیتا ہے جن دے کول پڑھ لیا جاوے، جڑا تہاڈا استاد ہووے جنوں اپنا ٹیچر تقسیم فرمایا من لو کہ اے میرا استاد ہے، میں اندے کول جناب سبق پڑھے ہے، فرمایا جڑا استاد ہووے اوندا ادب و احترام بھی کرنا ہے۔ استاد ادب و احترام دیکھو نا، حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حسنی حسینی سید بھی نے، آپ مادرزاد ولی بھی نے، عالم بھی نے، فاضل بھی نے، بزرگ بھی نے، صوفی بھی نے، اللہ دے ولی بھی نے، اس دے باوجود اپنے استاد دا ادب و احترام بھی کر رہے ہیں۔ اسے واسطے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے نے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا تے کی لینا،
علم نو پڑھ کے، بلکہ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ادب پہلا کرینہ ہے، ادب ہے تو سب کچھ ہے، ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ رب تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تے فرمایا سجدہ کرو، ابلیس اکڑ گیا، ادب نہ کیتا نہ جھکیا، جناب جبریل امین تے باقی فرشتے ادب کیتا تے جھک گئے، تے جڑا کھڑا رہا جنہیں ادب نہ کیتا، جڑا اکڑ گیا، رب نے لانتیاں دا سردار بنا دیتا، شیطان ابلیس بنا دیتا، تے جڑنے ادب کیتا جھک گیا جناب جبریل امین، رب نے انہوں فرشتیاں دا استاد بنا دیتا ہے۔ خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اپنے والدین دا ادب و احترام کرو، اپنے استاداں دا ادب و احترام کرو، اپنے بڑے بھائی دا ادب و احترام کرو، ہر مسلمان نیک متقی پرہیزگار دا ادب و احترام کرو، سانو شریعت نے سبق دیتا ہے۔ بہرحال مسلمان بھائیو توجہ فرمانا، اور اگلی بات بڑی محبت والی ہے، سن کے آپ حضرات جھوم جاؤ گے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا جڑا مذہب ہے اور مسلک جڑا ہے وہ حنفی ہے، آپ فقہ حنفی دے پیروکار نے آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب شریف کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا نام بڑے ادب نہ لکھے ہے، بڑی ہی محبت نہ لکھے ہے۔ میں قربان جاواں سنیوں توانو مبارک ہوئے، رب نے سانو کیسے کیسے بزرگ عطا فرمائے نے، رب نے امام اعظم عطا کیتا ہے کہ سنیاں نو عطا کیتا ہے، رب نے داتا علی حجویری عطا کیتا ہے تے سنیاں نو عطا کیتا ہے۔ داتا صاحب نے جدو ذکر فرمایا نا میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب شریف دے اندر بڑی ہی محبت نال اور ذکر فرمان تو بعد آپ نے ایک بڑا ہی محبت والا واقعہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے حوالے نال نقل فرمایا، اور یہ واقعہ سماعت فرماؤ اور اپنے ایمانہ نو تازہ فرماؤ۔ ایک بار ذرا پیار نہ بولو سبحان اللہ۔ مسلمان بھائیو، لاہور دی نگری دے تاجدار حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ خود فرماندے نے کشف المحجوب شریف کے اندر فرماندے نے میں بڑے بڑے سفر فرمائے، فرماندے نے میں بڑے بڑے علاقے دے اندر دین حاصل کرنے واسطے گیا، فرمایا میں بڑے بڑے علاقے پھرے، چلدا چلدا فرماندے نے میں ملک شام دے اندر چلا گیا، امام عاشقاں مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے مزار پن انوار تے میں جانا وا، میں جا کے کی ویکھیا آسمان تو لگ کے زمین تک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے مزار مبارک تے نور دی چھما چھم بارش ہو رہی ہے۔ فرماندے نے مینوں بڑا اطمینان حاصل ہویا، مینوں بڑا سکون ملیا، فرماندے نے میں اتھے جا کے فاتحہ خوانی کی تھی اور دعا کی تھی، فرماندے نے کچھ دیر مینوں آرام دی ضرورت محسوس ہوئی، میں قریب ہی آرام کرنے واسطے لیٹ گیا، ادھر سو جانا وا میری قسمت جاگ پیندی ہے، مازاگ دے کاجل والے محبوب میرے خواب اندر تشریف لے کے آ جاندے نے۔ کدیاں ہو غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدیاں ہو غریباں دے محلے یا اے گناہ گاراں میرا تیرے اے ملے یا رسول اللہ، اے گناہ گاراں میرا تیرے
حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے سو جانا قسمت جاگ پیندی ہے ودوہا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے مازاق دے کاجل والے رب دے پیارے محبوب میرے خواب دے اندر تشریف لے کے آ جاندے نے تے میں اپنے آقا کریم دی زیارت پیا کرنا حضور دے چہرے وال پیا ویکھنا چہرہ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو زندگی کا نصاب ہے یہی میرے پیش نظر رہے یہی دن رات میں پڑھا کروں داتا صاحب فرماندے نے سو جانا میری قسمت جاگ پیندی ہے مینوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاندی ہے میرے آقا میں ٹک ٹکی لا کے چہرہ بدوہا ویکھنا کدی واللیل دیاں زلفاں پیا ویکھنا کدی مازاق دا کاجل ویکھنا وا کدی علم نشرہ دا سینہ کدی یت اللہ دے گورے گورے ہاتھ کدی یاسین دا چہرہ کدی طٰہٰ دا چہرہ پیا ویکھنا میں اپنے آقا کریم دی زیارت پیا کرنا وا فرماندے نے اچانک میری نظر اٹھی میں کی ویکھیا ایک بزرگ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قریب تشریف فرمانے میں ویکھیا میرے آقا کریم نے اس بزرگ نو سہارا دیتا ہویا ہے اور اس دی سفید داڑھی مبارکہ ہے میں اپنے آقا دی بارگاہ دے اندر ادب نال عرض کیتی یا سیدی یا رسول اللہ آقا تہاڈے نال کون انہاں نو تسی سہارا دیتا ہویا ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے فرمایا اے میرے بیٹے علی حجویری یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے یہ تیرا بھی امام ہے تیرے علاقے والیاں دا بھی امام ہے محبت نہ بولو سبحان اللہ تیرا بھی امام ہے اور تیرے علاقے والیاں دا بھی بولو اے تیرا بھی امام ہے تیرے علاقے والیاں دا بھی امام ہے ان دا نام فرمایا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہے میں آنا خدا دی قسم ساری دنیا دا نظام ختم ہو سکتا ہے سب کچھ ختم ہو سکتا ہے لیکن فقہ حنفی دا اے نظام جڑا ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں سہارا مصطفیٰ دا ملیا ہے تسی دنیا تے پھر کے دیکھ لو اور کسی بھی مسلک دا اتنا نظام نہیں ہے جنہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فقہ دے سب تو بڑے امام اعظم ابو حنیفہ آپ دا جڑا نظام ہے فقہ حنفی الحمدللہ پوری دنیا تے راج ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے داتا صاحب علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جدو دین دا علم حاصل کر لیا آپ نے جدو شریعت مصطفیٰ دا علم حاصل کر لیا جدو ظاہری علم حاصل کر لیا فقہ حنفی نو بھی اپنا لیا جدو سارے علم حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے حاصل کر لے ان سوچ دے نے ان میں کسے پیر دی تلاش کراں کسے مرشد دی تلاش کراں کسے رہبر دی تلاش کراں کیونکہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دے نے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا تے کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو تے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے ہو تے چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا تے کی لینا چلے وڑ کے ہو تے فرما دے نے لوگوں یاد رکھ لینا جاگ بنا دودھ جمتے نہیں پاویں لال ہون کڑ کڑ کے ہو جاگ بنا دودھ جمتے نہیں فرماتے نے برتن دے اندر دودھ ڈال کے انہوں گرم کر دے رہو کڑ کڑ کے لال تے ہو جائے گا پر جمے گا نہیں دہی نہیں بنے گی جمے گا ادو ہی جدو جاگ لاؤ گے فرماتے نے دودھ ادو جمدا ہے جدو جاگ لگ جائے علم جنہ بھی ہوئے علم فائدہ نہیں دیندا جنی دیر تک روحانی جاگ نہ لگ جاوے
تے روحانی جاگ کون لاندا ہے؟ اے مرشد کامل لاندا ہے، اے کوئی رہبر لاندا ہے، اے کوئی اللہ دا ولی لاندا ہے، اے رب دا کوئی کامل بندہ روحانی جاگ لگاندا ہے۔ حضرت بلے شاہ قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اسے دی ترجمانی کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں نہ میں بہتی رب رب کیتی تے نہ تسباح کھڑکایا، بلا بلا اسی جنی دیر تک کسی دی نظر نہیں پئی، بڑیاں عبادتاں بڑیاں ریاضتاں پر مقام نہیں ملیا۔ مقام کدو ملیا ہے؟ نہ میں بہتی رب رب کیتی تے نہ تسباح کھڑکایا، بلے نو ایک مرشد ملیا جنہیں ایویں چا بخشایا۔ پیار نہ بولو سبحان اللہ، جڑا مرشد والا بول بیٹھا ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ ایمانداری نالنا جنہیں کوئی پیر کامل پکڑے ہے کسی دے ہاتھ دے وچ ہاتھ دیتا ہے او ذرا سجا بازو کھڑا کرو میں زیارت کراں ایمانداری نال، باقی کسے بندے نے ہاتھ نہیں کھڑا کرنا۔ جن نے کسے کامل دے ہاتھ دے اندر ہاتھ دیتا ہے صرف او بندہ ہاتھ کھڑا کرے۔ پوری مسجد دے اندر اتنا مجمع ہے ماشاءاللہ، نیچے کر لو ہاتھ، نیچے کر لو۔ اللہ تعالیٰ تانوں برکتاں عطا فرمائے۔ تے جڑے باقی دوست بیٹھے نے انہاں نوں میں گزارش کراں گا کسے اللہ دے نیک بندے دے ہاتھ دے اندر ہاتھ دیو، کوئی مرشد کامل پکڑو، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، کوڑو بیلا پار ہو جائے۔ اور کچھ بندے سوچ رہے ہوں گے مرشد کیوں پکڑیے؟ ایک سلطان باؤ دا شعر پڑھے ایک بلے شاہ دا، تے اے تو دلیل نہیں نا مرشد پکڑن دی۔ کیا قرآن دے وچ بھی لکھے ہے کہ ولی دے دربار تے جاؤ مرشد پکڑو اور کسی کامل دی نگاہ تھلے آؤ اور کسی اللہ دے نیک بندے دے مرید بن جاؤ؟ کیا قرآن اندر بھی لکھے ہے؟ ہاں اگر قرآن اندر لکھے ہوئے تو پھر اسی مان لواں گے۔ ہو سکتا ہے قرآن دی اس ایت سے کوئی بندہ عمل کر لوے اندر بیڑا پار ہو جائے۔ سنو ہن قرآن دا حوالہ کہ قرآن دے اندر کتھے لکھے ہے کہ مرشد پکڑو بیعت کرو۔ سنو قرآن، رب تعالیٰ نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، تے نال فرمایا وَكُونُوا مع الصادقین، سچیاں دے نال ہو جاؤ، ولیاں دے نال ہو جاؤ، کسے اللہ والے دے نال رل جاؤ۔ کونوا مع الصادقین، پہلے نمبر تے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لے کے آؤ، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ یا اللہ ایمان بھی لے آئے متقی بھی بن گئے تے کیا ہون اسی کامیاب ہاں؟ کیا یا اللہ اسی جنتی بن گئے؟ کیا کوئی اور بھی حکم ہے؟ فرمایا نہیں، میرا تیسرا حکم ہے ایمان لانے تو بعد تقوی اختیار کرنے تو بعد کونوا مع الصادقین، ہون کسے سچے دے نال رل جا۔ کوئی مرشد پکڑ، یا اللہ مرشد کیوں پکڑا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کچھ بندے کہندے جناب مرشد پکڑن دی کیڑی لوڑ ہے؟ رب شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہے، بندہ ڈائریکٹ اپنے رب نال گل کر لوے، بجائے اس دے کہ پہلے کسے ولی نو بے سہارا بناؤ۔ تو میں انہوں نے دسنا چاہنا اگر مرشد پکڑنا ضروری نہ ہوندا تے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مرشد نہ پکڑ دے۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ داتا صاحب بھی کسی دی بیعت کیتی ہے، بابا فرید دے بھی کوئی مرشد نے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی کسی دی بیعت کیتی ہے۔ جتنے بھی اللہ والے نے انہاں نے کسی دے ہاتھ دے اندر ہاتھ دیتا ہے تاکہ لوگاں نو پتہ لگ جاوے بیڑا ادو ہی پار ہونا ہے جدو مرشد حاصل کر لینا ہے۔ باقی سارے پیر ایک پاسے کرو، حضور غوث پاک تو بھی بڑا کوئی پیر ہے، میرے غوث اعظم خود مرید نے، غوث پاک خود مرید نے۔ ہن یاری کھان والے سارے بیٹھے نے، ایک سوال میں نہ تے کر لواں تے انہاں نوں پتہ نہیں چلنا غوث پاک دے پیر دا نام میں انہاں نوں پوچھاں تے ہے کسے نوں یاد بھئی کہ غوث پاک دے پیر دا نام کی ہے؟
میرے غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی بیعت کیتی مرشد پکڑے آئے حالانکہ پیران دے پیر نے پر مرشد پکڑے آئے آپ دے پیر دا نام ہے ابو سعید مبارک مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ گویا اینا سارے اللہ دے نیک بندیاں نے مرشد پکڑے بیعت کیتی غوث پاک پیران دے پیر نے پر انہوں نے بھی بیعت کر کے سانو یہ پیغام دیتا ہے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے ہاں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں قرآن کہندے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین پہلے نمبر تے ایمان لے کے آؤ تقوی اختیار کرو تے تیسرے نمبر تے فرمایا سچے بندے میرے ولیاں دے نال مل جاؤ یا اللہ کیوں فرمایا ایمان بھی ایک خزانہ ہے کیا ایمان تو بڑھ کے اس دنیا تے کوئی خزانہ ہے سونا چاندی دولت ہیرے جوہرات کائنات ساری ایک پاسے تے ایمان دا خزانہ ایک طرف ایمان سب تو بڑی دولت ہے جڑی رب نے اس دنیا تے بندے نو عطا فرمائی صوفیاء فرماندے نے کہ اس دنیا تے جڑی سب تو بڑی دولت سانو ملی ہے او دولت ایمان ہے اور آخرت دے اندر جڑی سب تو بڑی دولت حضرت انسان نو رب عطا فرمائے گا وہ اپنا دیدار ہے تو دنیا تے جڑی سب تو بڑی دولت ہے وہ ہے ایمان دا خزانہ اور دوسرا ہے تقوی بھی ایک خزانہ ہے ایمان بھی ایک خزانہ ہے جتھے چھوٹے چھوٹے خزانے رکھے ہون اوتھے چور آ جاندے نے ڈاکو آ جاندے نے لٹیرے رہزن آ کے چوری کردے نے ڈاکہ ڈال دے نے تے ایمان اتنا بڑا خزانہ ہے تقوی اتنا بڑا خزانہ ہے اس دا بھی کوئی چور ہے اس نو پہچانو ایمان دا چور شیطان ہے تقوی دا چور شیطان ہے ساڈا ایمان چوراندہ ہے تے شیطان سانو تقوی تو ہٹاندہ ہے تے شیطان یا اللہ ایمان بھی خزانہ تے تقوی بھی خزانہ تے مولا شیطان جڑا رہزن ڈاکو چور ہے انہاں خزانیاں تو اسی بچنا چاہنے ہاں کہ خزانے ساڑے بچ جان تے کس طرح فرمایا کونوا مع الصادقین ولیاں دے کول آ جاؤ اللہ دے نیک بندیاں دے کول آ جاؤ فرمایا میرے ولیاں دے کول آ جاؤ انہاں دے ہاتھ دے اوتے اپنا ہاتھ دے دیو اے تہاڈے ایمان دے بھی محافظ بن جان گے تہاڈے تقوی دے بھی محافظ بن جان گے کیونکہ عاشق کہندا ہے ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ ولیاں دے آئی ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ ولیاں دے آئی ولی نگاہ کرن جس ویلے مشکل روے نہ گائی اس واسطے مرشد تلاش کرو کسی اللہ دے نیک بندے دے ہاتھ دے اندر ہاتھ دیو بیعت کرو بیعت دا مطلب کی ہے کسی نو مرشد بنانا بیعت ہونا وک جانا بیعت تو ہے بیعت دا معنی ہے وک جانا اور کہ مرشد جس طرح ہون تو آکھیں گا اسی طرح میں کراں گا بیعت کرنا وک جانا اسی اللہ والا دی غلامی اس واسطے کرنے ہاں بیعت اس واسطے کرنے ہاں مرشد اس واسطے پکڑنے ہاں کہ جدو رات دا ٹائم ہوندا ہے نا تے شاداب ٹاؤن دی گلیاں بازاراں اندر پہرے دار اسی اس واسطے رکھے ہے کہ او ساڈے مال تے جان دی حفاظت کردا ہے تے جڑا مرشد ہوندا ہے او ایمان دا نگہبان ہوندا ہے او ایمان دی حفاظت کرن والا ہوندا ہے پہرے دار جڑا ہے چوکی دار جڑا ہے او مال دی حفاظت کردا ہے تے مرشد جڑا ہوندا ہے اللہ اکبر او ساڈے ایمان دی اور تقوی دا حفاظت فرمان والا ہوندا ہے اسے واسطے تے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہووے جڑا دھوپی وانگن چھٹے تے میل اکی کر دیوے چٹا وچ ذرا میل نہ رکھے تے سائے کنواں تے میرا مرشد وسے
تے مینوں وچ نگاہ دے رکھے جم جم جیوے جگ جگ جیوے ہر دم جیوے میرا مرشد باہو جڑا لوں لوں وچ وسے میرے غوث پاک فرما دے نے کہ میں اپنے مریداں دے سر تے اس طرح رہنا ہاں جس طرح زمین تے آسمان رہندا ہے کیا وہ واقعہ تو ہمیں یاد نہیں ہے کہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وقت ہو گیا واقعہ طویل ہے میں ایک منٹ دے اندر کلوز کراں امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر بہت بڑی تفسیر لکھی قرآن دی بڑے بڑے مناظرے کیتے آج آخری وقت آ گیا ساما دی لڑی ٹوٹن والی ہے اس دنیا تو رخصت دا وقت آ گیا بہن بھائی رشتہ دار ماں باپ دوست احباب مریدین شگرد سارے ارد گرد کھڑے نے ادھر شیطان بھی بہکان واسطے آ گیا جدو انسان دا آخری ٹائم آندا ہے نا تے ادو شیطان اپنی ساری کوشش کرتا ہے دعا فرماؤ کہ ساڑی آخرت اچھی بن جائے جدو موت دا وقت آوے ساڑی زبان تے کلمہ طیبہ جاری ہو جائے اور اس ٹائم بچدا اوہی جے جڑا مرشد والا ہوندا ہے جنہیں کسی دے ہاتھ دے اندر ہاتھ دیتا ہوندا ہے شیطان آگے آکے کہنے لگا اے فخر الدین رازی بڑے مناظرے کیتے بڑیاں تفسیراں لکھیاں بڑیاں حدیثاں بیان کیتیاں تو خدا نو ایک مننا ہے مینوں رب دے ایک ہون دی دلیل دے رب ایک ہے تے کس طرح آپ نے دلیل دیتی آپ امام المناظرین نے او بھی شیطان ہے بڑا علم ہوندے کول ہے سی لیکن ادب کوئی نہیں سی تے دھتکاریا گیا کسے وقت فرشتیاں دا بھی استاد سی بڑا علم ہے آپ دے علم دے زور تے پہلی دلیل دا رد کر دیتا آپ نے دوسری دلیل دیتی پھر رد کر دیتا تیسری چوتھی پنجویں شاداب ڈان والو گرد و نواتو تشریف لے کے آن والو اللہ دے نیک بندیاں دا ذکر سن والو کتاباں اٹھا کے دیکھو میری بات نہیں ہے خدا دی قسم 360 دلیلاں حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک مسئلے تے 360 دلیلاں رب دی وحدانیت دے رب دے ایک ہون تے 360 دلیلاں دیتیاں شیطان نے ساریاں رد کر دیتیاں اور آپ فرمان دینے لوگوں قریب سی کہ شیطان لعین میرا ایمان لے لیندہ میرا آخری وقت ادھر آپ دے پیر و مرشد حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کئی میل دور بیٹھ کے وضو پیا کر دینے وضو بنا رہنے اس طرح چلو پانی دا بھریا اتنی دور تو سارا شیطان دا اور اپنے مرید دا مکالمہ دیکھ رہنے اور سب کچھ سن بھی رہنے دیکھ بھی رہنے اس طرح چلو پانی دا پر کے آپ نے اتھوں ہی پھینکیا آکے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے چہرے تے لگا سامنے مرشد کامل دی تصویر نظر آئی کنا دے اندر آواز آئی فرمایا تو اس لائن نو کہہ دے میں اپنے خدا نو بغیر دلیل تو ایک مننا فرمایا لائن دفع ہو جا میں بڑیاں دلیلہ دیتیاں نے تو منیا نہیں ہے اور میرے پیر نے میں نو اے دس دیتا ہے میں اپنے رب نو بغیر دلیل تو ایک مننا میاں صاحب فرما دینے مالی باغ دی راکھی کردہ پھل کچے ہون یا پکے تے پیر مریداں دے سر تے رہندے یہ نیتوں ہون سچے پیر مریداں دے سر تے جدو اوکھا ویلا آ جاوے تے پھر مرشد مدد آکے کرتے ہیں احباب زی وقار وقت ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ داتا صاحب دا مضمون جاری ہے آئندہ جمعہ پیر دی تلاش جاری ہے داتا صاحب اپنے پیر دی تلاش کر رہے ہیں اور تلاش کردے کردے کڑے کڑے مقام تے گئے اور پھر کس نو اپنا مرشد داتا صاحب دا جڑا پیر ہوئے گا رب نے انہوں کڑا اچھا مقام عطا کیتا ہوئے گا جس پیر نے داتا نو داتا بنا دیتا پھر کندے ہاتھ تے بیعت کی تھی اور پھر پیر و مرشد نے کس طرح آپ دی ڈیوٹی لاہور دی لگائی آپ لاہور دی سرزمین تے آئے لاہوریاں نو کس طرح مصطفیٰ دا غلام بنایا موضوع جاری ہے وقت ہو گیا انشاءاللہ آئندہ جمعہ تو عرض کریں گے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق